سیاستدانوں کی رائے آپ نے سن لی. دو مشہور و معروف تجزیہ کاروں کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ کیا ان کے خیال میں بھی کچھ تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. سہیل وڑائی صاحب انتخابی سیاست کو بڑی نظر رکھتے ہیں. ان کے کچھ پچھلے کالم سے میری نظر پڑی اور آج کے کالم میں نظر پڑی تو ایسا لگا کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ ذرا معاملات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. ان کے تجزیے کے بارے میں میرا تجزیہ ہے. ہم سہیل وڑائی صاحب سے ہی پوچھیں گے اور پھر فہد حسین صاحب سے پوچھیں گے کہ ان دونوں کے خیال میں حالات کتنے تبدیل ہو رہے ہیں نہیں. یہ دیکھیے بڑا دلچسپ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب اپنے 27 تاریخ کے کالم میں لکھتے ہیں کہ اگر منصف خان ہو, یعنی کہ عدالت کی بات ہو رہی ہے, اور جیل کے چیمپئن خان یعنی کہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے, ان کا اتحاد جاری رہا تو عسکری خان یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. عسکری خان اب تک آئین, قانون, عدالت, روایت سے مکمل باغی نہیں ہوا ہے. اس نے مارشل لا اور ایمرجنسی سے گریز کیا ہے. اس حوالے سے جوش دلانے کے باوجود اس نے مارشل لا کے مشورے کو ہمیشہ رد کیا ہے. لیکن اگر منصف خانوں کے ہاتھ عسکری خانوں کے بنائے ہوئے نظام کے گریبان تک پہنچ گئے تو صبر کی صورت میں نظام برہنہ ہو جائے گا, اور اگر اس نے گریبان تک آئے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکا دیا اور منصف خان کو دھکا دیا تو پھر آئین کا تیاں پاچا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. یہ 27 تاریخ کی رائے. لیکن 28 تاریخ کو سہیل صاحب اپنے کالم کا آغاز اس سے کرتے ہیں, آج تو منظر ہی بدل چکا ہے. تزادستان کے اندھیرے یکایک چھٹ گئے ہیں, مایوسی اڑن چھو ہو گئی ہے, جیلوں کے دروازے ٹوٹنے کو ہیں. اور پھر 29 تاریخ یعنی کہ آج کے کالم میں فرماتے ہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا, مقبولیت والے کو قبولیت والوں کو رستہ دینا پڑے گا, چاہیں نہ چاہیں. عمران خان کو ایک بار اقتدار دیے بغیر تزادستان اب آگے نہیں بڑھ سکتا. مقتدرہ کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمام تر انتظامی ہتھ کنڈوں کے باوجود عمران سیاست میں سب کو شکست دے کر وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہو گیا ہے. وقت بدل گئے, حالات, جذبات سب کیا ہوئے. سہیل وڑائی صاحب سے پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب سہیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. کچھ آپ کی پچھلی تحریروں کا جائزہ لیا اور جو آپ ٹاک شوز میں آتے رہتے ہیں, ظاہر آپ کو فالو کرتے ہیں, سیکھتے ہیں آپ سے. تاثر یہ ملا کہ شاید آپ کی رائے تھی کچھ دنوں پہلے تک کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اختتام بہرحال کسی ایسی صورت میں نہیں ہو سکتا جہاں سے عمران خان صاحب وکٹوریس بن کے باہر آئیں, کیونکہ پاور کے اپنے رولز ہوتے ہیں, پاور کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. آج کی تحریر سے لگ رہا ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اب چاہتے نہ چاہتے عمران خان کو اقتدار ایک دفعہ دینا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, which means کہ he emerges as a victorious man. تو یہ کیا کچھ ایسی تبدیلی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں جس کی وجہ سے آپ کو یہ تجزیے میں تبدیلی آئی ہے؟ جی, سپریم کورٹ کا فیصلہ, میجارٹی ججز کا, اس کے بعد دیکھیں کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں رہا. اب دیکھیں اب جو آپشنز ہیں وہ آپشن ہے ایمرجنسی ہے, مارشل لا ہے, زور زبردستی ہے, یا آئین اور سپریم کورٹ سے باہر جا کر حکم کو نہ ماننا ہے. تو ظاہر ہے یہ تو پسندیدہ کام نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آ گیا اور پھر اس کے آگے کانسیکوینسز آئیں گے, تو ابھی تو یہ ایک فیصلہ ہے ریزرو سیٹوں کا, تو مجھے تو اس کے بعد کوئی وہم نہیں رہا کہ اب آپ کو اس راستے پہ جانا پڑے گا, یا پھر دوسرا راستہ خون خرابہ, انارکی, مارشل لا, ایمرجنسی, وہ راستہ ہے, اور وہ ظاہر راستہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو لگتا ہے زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے عمل کرنا پڑے گا, اور الٹیمیٹلی چیزیں اس طرف جائیں گی جو کہ اس بات کی طرف لیڈ کریں گی کہ پی ٹی آئی کو اقتدار ملے. نہیں, میں یہ چاہتا ہوں, میں نے یہ پرپوز کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ طاقت والے سنتے کم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بھائی وہ راستہ اچھا نہیں ہے, اس سے اور ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. اگر مارشل لا, ایمرجنسی یا ظلم زیادتی ہے تو ٹھیک ہے, فرض کریں مجھے عمران پسند نہیں ہے یا اس کے ناقدوں کو پسند نہیں ہے, مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ آ کے کوئی جنت نظیر نہیں ملک کو بنا دیں گے, جس طرح وہ پہلے گورننس نہیں کر سکے تھے. اسی بات کا امکان ہے کہ وہ دہرائیں گے, وہ انہی طرح محمود خانوں کو, بزداروں کو اسی طرح کی کابینہ بنائیں گے جس میں کوئی فیصلے نہیں ہوں گے, صرف ان کی تعریفیں ہوں گی. لیکن بعض اوقات آپ کو سانپ کے کانٹے کو کے لیے بھی زہر کھانا پڑ جاتا ہے. لیکن سہیل صاحب غالباً مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ہی الفاظ تھے یا کم و بیش, یا ایک کہ بھائی اب یہ لڑائی اس نہج, اور بہت سارے لوگوں کی رائے ہے, میری بھی رائے کہ نہج ہے ابھی بھی, کہ نہج لڑائی اس نہج تک آ گئی ہے
کہ جہاں اب ایک کی فتح بہت واضح طور پر دوسرے کی شکست تسلیم کی جائے گی، بے شک ایک فریق دوسرے کو کتنی فیس سیونگ دے، تو ایسے میں پھر ایک فریق یہ تاثر دینے کے لیے راضی ہے، ایک فریق اوکے اس بات پہ کہ ہاں امپریشن جائے کہ ہم ہار گئے، ٹھیک ہے یار اب کیا کریں، ہار گئے بھائی. نہیں، یہ درست ہے. میں بھی مسلسل یہی لکھتا رہا ہوں کہ جدھر ہم جا رہے ہیں، جدھر کوئی لچک نہیں دکھا رہا، جدھر سب اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک کو پتا ہے کہ اگر میں نے لچک دکھائی تو دوسرا مجھے روک دے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو چیزیں جدھر جا رہی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن ایک اس سے بہتر آپشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اگر آئین کے اندر رہنا ہے، اگر لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا ہے، اگر سسٹم کو چلانا ہے، تو ایک یہ بھی آپشن ہے. تو جو آپشن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے حریف کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں، اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہوگا. آپ کے تجزیے یا معلومات میں سہیل صاحب آج کی تاریخ میں کیا طاقتور حلقوں کی اوپینین خان صاحب سے متعلق وہی ہے جو آج سے 2-4 ہفتے پہلے تھی، جو کہ ظاہرہ یہ تھی کہ بھائی یہ سیم ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اچھا، تو پھر یہ خان صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں جو کہ بہت واضح طور پر ایک ریکنسیلیٹری ٹون، سپاہ سالار کیا کہ عمر یہ مخاطب کرتے ہیں، درخواست کرتی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ آپ سے درخواست ہے عاصم منیر صاحب، اور کہتی ہیں کہ یہ تو نون لیگ ہمیں آپ کو لڑانا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں جی چلو 5 اگست کو اگر اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیا تو ہم سوابی میں کر لیں گے. تو خان صاحب کی بھی ٹون میں تبدیلی کیوں ہے پھر؟ دیکھیں، کچھ میں نے ایک کالم لکھا تھا کھچڑی پکنے لگی، ہاں، جس میں میں نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ 2-3 چیزیں اس موجودہ سیٹ اپ سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں ہو پا رہی جو اس وقت گورنمنٹ ہے. ایک تو کوئی پولیٹیکل نیریٹو ایسا نہیں وہ بنا سکے جس سے وہ فوج کی پشت پر کھڑے ہو سکے، ٹھیک ہے. نمبر 2، کوئی بڑے ڈیسیژن نہیں ہو پا رہے، ٹھیک ہے، جس سے کہ ایسے لگے کہ گورنمنٹ ورکنگ میں ہے. ایک 2 باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پاپولیرٹی میں اور اس کے سٹانس میں جو ہے وہ اسٹرینتھ آ رہی ہے. خاص کر یہی ججز تھے نا جنہوں نے عمران خان کی جو اسمبلی کی ڈیزولیوشن تھی اس کو ناجائز قرار دے کے اور شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت بنائی تھی. یہی ججز تھے نا شروع میں جنہوں نے ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیا اور سال سے عمران خان جیل میں ہے. یہی ججز تھے نا جب 8 فروری کا الیکشن ہوا. یہی ججز ہیں نا جنہوں نے الیکشن کے اوپر جو ساری جو کچھ بھی ہوا اور جو پی ٹی آئی کو شکایات ہیں ان کا کوئی مداوع نہیں ہوا. تو اب وہ یہ سچویشن چینج ہو گئی نا کہ اب وہ ججز بولنے لگے، نہ صرف بولنے لگے، انہوں نے فیصلے دینے شروع کر دیے. اور وہ ججز جو اس سسٹم کو سپورٹ ایک طرح سے دے رہے تھے، جو ایسے لگتا تھا کہ وہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، وہ ججز منارٹی میں رہ گئے. آخری سوال بڑی نمایاں تبدیلی ہے. اگر کنکلوڈ کریں تو میں اگر یہ اخذ کروں آپ کی بات سے تو کہنا ٹھیک ہوگا کہ آج جو صورتحال ہے تحریک انصاف کے لیے بے شک آئیڈیل نہ ہو، لیکن کئی حوالوں سے کل کی صورتحال سے بہتر ہے. کل سے مراد ہے 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 4 ہفتے پہلے. اور جو آج کے بعد کی صورتحال ہوگی 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد پی ٹی آئی کے لیے، وہ آج سے یقیناً بہتر ہوگی. اور اس سوال کا پس منظر یہ بھی ہے کہ کچھ ہمارے دوستوں کی رائے کہ نہیں صاحب، جتنی عدالت سے یا کہیں سے سپورٹ بڑھے گی پی ٹی آئی کو یا ان کے حق میں فیصلے آئیں گے، اتنی مقتدرہ کی جانب سے سختی بڑھے گی اور ان کے برے دن آئیں گے. تو میں کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کی رائے کہ بہرحال آج پی ٹی آئی کے لیے معاملات کل سے بہتر ہیں اور آنے والے کل میں پی ٹی آئی کے لیے معاملات آج سے بہتر ہوں گے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر تو ادارے کام کریں گے، سپریم کورٹ کام کرے گی، اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، پارلیمنٹ چلے گی، تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے ویسے ہی پہلے دن سے ہمیں اندازہ تھا کہ جب الیکشن ہوتا ہے، جب پارلیمنٹ بنتی ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی ہیں، نرمی آتی ہے. تو بالکل پہلا جز تو اس کا یہ ہے. لیکن اگر مقتدرہ یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں ہم نے ماننا، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ، گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور معاملات اس کشیدگی کی طرف چل پڑے، جو کہ ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لچک عمران خان میں آئی ہے وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کشیدگی سے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک درمیانی راستہ نکلے جس پہ
میرا خیال ہے کہ درمیانی راستہ پر بھی کچھ نہ کچھ سوچا جا رہا ہوگا کہ ایسے معاملات کی طرف جایا جائے جس میں پی ٹی آئی کی اشوئی بھی ہو جائے، فوج جو ہے اس کا بھی بھرم رہ جائے، اور کسی نہ کسی طرح یہ جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے اس کی بھی نمائندگی بھی برقرار رکھے۔ وہ کس طرح سے وہ سلوشن ہوگا وہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسا سٹرکچر بنا تو وہ سامنے آ جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔